کسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عبدالغفور تھا۔ عبدالغفور اعلیٰ درجے کا کاہل اور آرام پسند نوجوان تھا۔ محنت کرنے سے ایسے بھاگتا تھا جیسے بکری بارش سے ڈر کر بھاگتی ہے۔ عبدالغفور کے والد کا بہت عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتی رہی، لیکن جب وہ بہت بوڑھی ہو گئی اور اس میں کام کرنے کی ہمت نہ رہی تو اس نے بار بار عبدالغفور کو تاکید کرنا شروع کر دی کہ وہ محنت مزدوری کر کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ عبدالغفور تو تھا ہی کاہل۔ صبح صبح اس کی ماں اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتی اور کہتی، او نامعقول عبدالغفور، اٹھ بدبخت، سورج سر پر چڑھ آیا اور تو سو رہا ہے، جا کر محنت مزدوری کر، نہیں تو پھانکے ہونے لگیں گے۔ عبدالغفور کس مسا کر اٹھتا اور چائے پی کر باہر کی طرف چل دیتا۔ باہر ادھر ادھر ٹہلتا اور دوپہر کو گھر لوٹ آتا۔ ماں برا بھلا کہہ کر کھانا دے دیتی۔ عبدالغفور جیسے ہی کھانا کھا کر سونے کے ارادے سے چارپائی کی طرف بڑھتا، اس کی ماں ڈانٹ ڈپٹ کر اسے باہر جانے پر مجبور کر دیتی۔ گھر سے باہر آ کر وہ ادھر ادھر یوں ہی گھومتا رہتا اور کبھی کہیں پر بیٹھ کر باتیں بنانا شروع کر دیتا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی گھر کا رخ کرتا۔ اس کی ماں اسے برا بھلا کہتی اور پھر ممتا سے مجبور ہو کر کھانا دے دیتی۔ کھانا کھا کر عبدالغفور مزے سے چارپائی پر لیٹ کر خرانٹے لیتا۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا۔ آخر وہ دن بھی آئے کہ پھانکے ہونے لگے۔ اس کی ماں سوچتی تھی، اگر یہ کمائے گا نہیں تو میرے مرنے کے بعد یہ کیا کرے گا، کیسے اس کی شادی ہوگی؟ یہی سوچ کر وہ اسے لعنت ملامت کرتی رہتی، لیکن عبدالغفور بھی اس لعنت ملامت کا عادی ہو چکا تھا۔ کام کاج کرنا تو دور کی بات، کام کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن اس کی ماں کو ایسا غصہ آیا کہ اس نے عبدالغفور کو صبح کی چائے بھی نہیں دی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لائی اور کہا، آج تو تبھی کھانا کھائے گا جب کچھ کما کر لائے گا۔ عبدالغفور نے اپنی ماں کی خوب خوشامد کی، میری اماں، میری پیاری اماں، صبح کی چائے تو پلا دو، لیکن اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ مجبور ہو کر عبدالغفور گھر سے باہر نکل آیا اور منہ لٹکائے ہوئے گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ چلتے چلتے چوراہے تک آ پہنچا۔ وہاں پر بھیڑ جمع تھی۔ عبدالغفور بھی اس بھیڑ کی طرف چلا گیا۔ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر بادشاہ کا ایک ملازم اونچی آواز میں اعلان کر رہا تھا، لوگوں سنو، غور سے سنو، بادشاہ سلامت کا فرمان سنو۔ جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے، شہر میں ایک شیر آ گیا ہے۔ یہ شیر آدم خور ہے اور اب تک کئی لوگوں کو کھا چکا ہے۔ بادشاہ سلامت کا فرمان ہے کہ جو بھی اس شیر کو زندہ یا مردہ بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا اسے بہت سے انعاموں سے نوازا جائے گا۔ اعلان ختم ہوتے ہی بھیڑ چھٹنے لگی۔ عبدالغفور بھی ایک طرف کو چلنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میں شیر کو پکڑوں تو کتنا اچھا رہے گا، بادشاہ سے انعام ملے گا اور سب مجھے بہادر سمجھیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے اور میری ماں کتنا خوش ہوگی۔ یہ سوچتے سوچتے ایک دم اسے چائے کی یاد آ گئی۔ اب وہ چائے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ارے بیٹا عبدالغفور، پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ عبدالغفور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اچھی آپا کھڑی تھی۔ اچھی آپا محلے کی عورت تھی اور محلے کے لوگ اسے آپا کہتے تھے۔ وہ اکثر عبدالغفور کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ بوڑھی آپا دنیا میں تنہا تھی۔ السلام علیکم آپا، عبدالغفور نے پیشانی تک ہاتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ جیتا رہ بیٹا، اللہ تیری لمبی عمر کرے، اچھی آپا نے ہانفتے ہوئے کہا۔ کہاں چل دیے بیٹا اتنی صبح صبح؟ اچھی آپا نے پوچھا۔ اچھی آپا کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے جا رہا تھا، اماں نے صبح سویرے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جب تو کام کرے گا تبھی تجھے کھانا ملے گا، عبدالغفور نے بتایا۔ ارے یہ تو بہت افسوس ہوا، بوڑھی آپا نے افسوس کا اظہار کیا۔ چل بیٹے عبدالغفور، میرے گھر چل، میں تجھے چائے پلاؤں گی اور 2 روپیے بھی دوں گی، بس تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بیٹے وہ میرا گدھا ہے نا؟ ہاں ہاں، عبدالغفور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بیٹے وہ مردود کل رات سے غائب ہے، رسی توڑ کر بھاگ گیا، تو اسے ڈھونڈ لا، میں تجھے 2 روپیے دوں گی۔ اچھا بوڑھی آپا، میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا، عبدالغفور نے کہا۔ چل بیٹے اب پہلے چائے پی لے، بوڑھی آپا نے عبدالغفور کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ چائے پی کر عبدالغفور گدھے کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ گلی محلوں اور سڑکوں پر بھٹکتا رہا۔ گھومتے گھومتے دوپہر ہو گئی اور پھر سے پہر ہو گئی۔ مایوس ہو کر عبدالغفور اچھی آپا کے گھر لوٹا۔ ابھی وہ اچھی آپا کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھا کہ بادل گھوم آئے اور ہلکی ہلکی بارش پڑنے لگی۔ عبدالغفور تیز تیز قدم اٹھاتا اچھی آپا کے گھر تک پہنچا۔ تیز تیز بارش ہونے لگی۔ اس نے اچھی آپا کو بتایا کہ اس کا گدھا بہت تلاش کرنے پر بھی اسے نہیں ملا۔ یہ سن کر اچھی آپا گدھے کو برا بھلا کہنے لگی۔ بارش بہت تیز تھی، اس لیے عبدالغفور وہیں پر رک گیا۔ اچھی آپا چائے بنانے لگی۔ اچھی آپا کا کچا مکان تھا
اور اوپر خپریل پڑی ہوئی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے خپریل جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ عبدالغفور بولا، آپا ایک شیر بھی تو آ گیا ہے، کئی آدمیوں کو کھا لیا۔ صبح اعلان ہو رہا تھا، ارے بیٹے لعنت بھیج شیر پر، میں نہ شیر سے ڈروں نہ ہاتھی سے، مجھے تو کم وقت اس ٹپکے سے ڈر لگتا ہے، ساری چیزوں کا ناس ہو جاتا ہے۔ اچھی آپا ٹپکتے ہوئے خپریل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہاں آپا یہ ٹپکا تو ہوتا ہی برا ہے۔ عبدالغفور نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ بھی اچھا اتفاق ہوا کہ جب عبدالغفور اور بوڑھی آپا آپس میں باتیں کر رہے تھے، اسی وقت وہ آدم خور شیر تیز بارش سے بچنے کے لیے اچھی آپا کے گھر کی دیوار کے نیچے کھڑا تھا۔ چونکہ دیوار کچی تھی اور دیوار میں جگہ جگہ سے سوراخ تھے، اس لیے شیر نے ان کی ایک ایک بات کو اچھی طرح سے سنا۔ شیر سوچنے لگا کہ یہ ٹپکا کیا چیز ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ عورت اور یہ نوجوان دونوں ہی اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور عورت تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ وہ ہاتھی اور شیر سے بھی نہیں ڈرتی، بس ٹپکے سے ڈرتی ہے۔ شاید یہ ٹپکا کوئی بہت خطرناک مخلوق ہے۔ جیسے ہی بارش رکی، شیر جنگل کی طرف چل دیا۔ عبدالغفور بھی گھر جانے کے لیے اٹھا۔ اچھی آپا نے کہا، پیارے بیٹے بس ایک بار اور جنگل کی طرف نظر مارتے ہوئے چلے آنا، شاید وہ نامعقول وہاں گھاس چر رہا ہو۔ اچھا آپا دیکھ لوں گا، عبدالغفور نے گدھے کی رسی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ عبدالغفور شام کو جنگل کی طرف گیا۔ اندھیرا خوب پھیل چکا تھا۔ عبدالغفور آنکھیں چندیا چندیا کر غور سے آگے دیکھتا ہوا بڑھ رہا تھا کہ اچانک وہ نظر آ گیا۔ وہ دراصل ایک شیر تھا جو ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو کر اونگ رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے عبدالغفور اسے گدھا سمجھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ دو لاتیں اسے جمائیں اور بولا، یہاں کھڑا ہے کمبخت، دن بھر تجھے ڈھونڈتا رہا، تھوڑی دیر پہلے مل جاتے تو بڑھیا مجھے 2 روپے دے دیتی۔ شیر اچانک نازل ہونے والی اس مصیبت سے اچانک گھبرا گیا۔ اچانک اس شیر کا ذہن اس ٹپکے کی طرف گیا اور سوچنے لگا کہ شاید یہ ٹپکا ہے۔ اتنی دیر میں عبدالغفور نے رسی کا پھندا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا، پھر 2 لاتیں اس کی پیٹھ پر جمائی اور اسے اپنے ساتھ ساتھ کھینچنے لگا۔ شیر سمجھ گیا کہ اسے ٹپکے نے پکڑ لیا ہے، اور ٹپکے سے تو وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اور شیر عبدالغفور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر عبدالغفور نے گدھے کے گم ہونے سے لے کر اور اس کے ملنے تک کی ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی، اور اسے یہ بھی بتایا کہ صبح اسے مزدوری کے 2 روپے مل جائیں گے۔ ماں نے خوش ہو کر پوچھا، گدھا کہاں ہے؟ میں نے اسے دروازے پر باندھ دیا، عبدالغفور نے اپنی ماں کو بتاتے ہوئے کہا، اور دروازے کی کنڈی لگا لی ہے۔ عبدالغفور نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر آرام سے سو گیا۔ صبح جب آسمان پر سورج کی لالی نمودار ہوئی اور رات کی خاموشی چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ٹوٹنے لگی، تو شیر نے ایک انگڑائی لی اور زور سے دہاڑا۔ عبدالغفور سکون سے سو رہا تھا۔ دہاڑ سن کر اچانک سے اچھل پڑا۔ پاس والی چارپائی پر نظر پڑی تو اس کی ماں اٹھ کر بھاگ رہی تھی۔ وہ جھٹ سے کمرے میں گھسی اور دروازہ بند کر لیا۔ عبدالغفور سمجھ گیا کہ گھر میں شیر گھس آیا ہے۔ چھلانگ مار کر ماں کی چارپائی پر گیا اور وہاں سے اوپر چڑھ کر خپریل پر جا بیٹھا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ شیر جس وقت دہاڑا تھا اسی وقت بادشاہ کے سپاہی گلی سے گزر رہے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ شیر اسی گھر میں موجود ہے۔ ایک سپاہی نے جب دروازے کی جھرری میں سے جھانک کر اندر دیکھا تو اسے شیر رسی سے بندھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ اس گھر کے مالک نے شیر کو رسی سے پکڑ لیا ہے۔ سپاہی فوراً دوڑے دوڑے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے فوری لوہے کا کٹیرا تیار کرنے کا حکم دیا اور اس بہادر آدمی کو بھی ساتھ لانے کو کہا جس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا تھا۔ سپاہی کٹیرا لے کر آئے، دروازہ توڑا گیا اور کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے پنجرے میں شیر کو بند کر لیا۔ جیسے ہی اسے خبر ہوئی کہ شیر کو کٹہرے میں بند کر لیا ہے، فوراً کود کر نیچے آیا اور اپنی ماں کو سمجھا دیا کہ کسی پر یہ راز کھلنے نہ پائے کہ میں گدھے کے دھوکے میں شیر کو پکڑ لایا تھا۔ ماں نے اس کی بات مان لی۔ ایک عالی شان سجے سجائے گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر جب عبدالغفور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا تو محلے کے لوگ حیرانی سے عبدالغفور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے خواب خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتنا بڑا کاہل کام چور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گا۔ عبدالغفور گردن اکڑائے گھوڑا گاڑی پر بیٹھا تھا اور نظریں ٹیڑھی کیے محلے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ بھی حیران تھا کہ ایک نوجوان نے وہ کام کر دکھایا جو اس کی فوج سے ابھی تک نہیں ہو سکا۔ بادشاہ بار بار عبدالغفور کی پیٹھ پر ہاتھ مارتا اور اس کی تعریف کرتا۔ عبدالغفور کو اس کی بہادری کے عوض اسے 5000 سونے کی اشرفیاں، 2 قیمتی گھوڑے، 20 نوکر چاکر اور ایک عالی شان گھر اسے رہنے کے لیے بادشاہ کی طرف سے ملا۔ عبدالغفور اور اس کی ماں کی قسمت ہی بدل گئی۔ آگے پیچھے نوکر چاکر اور کھانے کے لیے ایک سے ایک عمدہ کھانے تھے۔ عبدالغفور پہلے جتنا کاہل تھا اس سے 2 گنا زیادہ کاہل ہو گیا۔
صبح 10 بجے سو کر اٹھتا اور نوکر منہ ہاتھ دھلاتے، 11 ساڑھے 11 بجے ناشتے سے فارغ ہوتا اور جب گھر سے نکلتا تو گھوڑا گاڑی اسے تیار ملتی۔ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر وہ بادشاہ کے محل کی طرف جاتا اور بادشاہ اس کی بہت تعریف کرتا۔ پھر وہ گھر واپس لوٹ آتا اور باقی سارا وقت کاہلی کی نظر ہو جاتا۔ اب دربار میں عبدالغفور بادشاہ کا ایک اہم اور پسندیدہ شخص تھا۔ یہ بات بادشاہ کے وزیر اور دوسرے ملازموں کو ناپسند تھی۔ وہ عبدالغفور سے حسد کرتے اور اس کی کاہلی کی بنا پر اسے ٹٹو کہتے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن بادشاہ کو پتہ چلا کہ دوسرے ملک کا بادشاہ اس کے ملک پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ اطلاع پا کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے دربار لگا کر مشورے کرنا شروع کر دیے۔ ادھر عبدالغفور سے سڑے وزیر اور دوسرے ملازموں نے آپس میں کھچڑی پکانا شروع کر دی کہ کیسے اس معاملے میں عبدالغفور کو پھنسایا جائے۔ روزانہ اسکیمیں بنتی اور فیل ہوتی رہتی۔ آخر ایک وزیر کے ذہن میں ایک ترتیب آ ہی گئی۔ وہ خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے بولا، اب دیکھو کیسے اس عبدالغفور کا صفایا ہوتا ہے۔ اگلے دن جب دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا، فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ اپنی فوج کر لے کر ہماری حدود میں داخل ہو چکا ہے اور ایک بڑے میدان میں اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اگر گستاخی معاف ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، فوج تو بعد میں بھی تیار ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو اکیلا ایک فوج کے برابر ہے۔ میرا مطلب ہے عبدالغفور صاحب۔ وہ شیر کو پکڑ لائے تھے۔ میرے خیال میں وہ پڑوسی ملک کے بادشاہ اور اس کی فوج کے لیے وہ اکیلے ہی کافی ہیں۔ فوراً ہی دوسرے وزیروں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ اس نے فوراً ہی عبدالغفور کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ عبدالغفور جب وہاں پر حاضر ہوا اور جب حاضر ہونے کا مقصد پتہ چلا تو پسینے چھوٹ گئے۔ بادشاہ کا حکم تھا، اس لیے انکار کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ بادشاہ نصیحتیں کرتا رہا، کامیابی کا یقین دلاتا رہا اور پھر عبدالغفور کے ہاتھ میں تلوار تھما کر استبل کی طرف لے گیا۔ استبل میں بہت سے شاندار گھوڑے موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا، ان میں سے ایک گھوڑا اپنی مرضی سے پسند کر لو۔ عبدالغفور اتنے صحت مند گھوڑوں کو دیکھ کر کانپ کر رہ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی گھوڑا مجھے اوپر سے پٹک کر کچل ہی نہ دے۔ اچانک ایک گھوڑے پر نظر گئی، دبلا پتلا اور شاید پیر سے لنگڑا بھی، کیونکہ ایک ٹانگ اٹھائے کھڑا تھا۔ عبدالغفور کو لگا کہ شاید یہ گھوڑا بیمار ہو اور بوڑھا بھی۔ عبدالغفور نے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے عبدالغفور کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا، شاباش، ہم تمہاری نظر کی داد کرتے ہیں۔ تم ہمیشہ اچھی چیز ہی پسند کرتے ہو۔ یہ ہمارے استبل کا سب سے اچھا گھوڑا ہے۔ عبدالغفور نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، شاندار گھوڑا، یہ مریل۔ گھوڑے پر زین کسی گئی اور پھر عبدالغفور اس پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے دعائیں دیتے ہوئے سفر پر روانہ کیا۔ گھوڑا کچھ دیر تو لنگڑا کر آہستہ آہستہ چلتا رہا، پھر اچانک اس نے فریری لی اور زور زور سے دوڑنے لگا تو عبدالغفور کے ہوش اڑ گئے۔ گھوڑا ایسے دوڑ رہا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ عبدالغفور ڈر کے مارے اس کی کمر پر چپک گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ کر آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور دوڑتا رہا۔ عبدالغفور اس کی گردن سے چپک کر اپنی موت کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک عبدالغفور کو ایک درخت نظر آیا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر میں ایک ہاتھ سے اس درخت کو پکڑ لوں تو اس درخت پر لٹکتا رہ جاؤں گا اور گھوڑا آگے نکل جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک ہاتھ ہوا میں لہرا دیا۔ درخت جیسے ہی قریب آیا، عبدالغفور نے اس کے گرد اپنا ہاتھ جما لیا۔ گھوڑے کو جھٹکا لگا۔ وہ جیسے ہی اپنی دو ٹانگوں پر کھڑا ہوا تو عبدالغفور نے بھی اپنی ٹانگوں سے گھوڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ گر نہ پڑے۔ گھوڑے نے زور لگایا تو درخت جڑ سے اکھڑ کر عبدالغفور کے ہاتھ میں آ گیا۔ گھوڑا پھر اسی رفتار سے دوڑنے لگا۔ عبدالغفور ڈر کے مارے درخت کو ہاتھ میں پکڑے رہا۔ دوسری فوج کے بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر دیکھے کہ دوسری فوج آ رہی ہے یا نہیں۔ سپاہی حکم ملتے ہی ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور سامنے دیکھنے لگا، پھر چونکا، گھبرا کر پیچھے ہٹا اور لڑکتا ہوا نیچے پہنچا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ ارے سرکار، بادشاہ سلامت، ایک آدمی پیڑ لا رہا ہے مارنے کے لیے۔ کیا بکتا ہے احمق، بادشاہ نے غصے سے کہا اور پھر گھوڑے سے نیچے اتر کر خود ٹیلے پر چڑھ گیا۔ بادشاہ ٹیلے پر چڑھا تو اس کا بھی یہی حال ہوا۔ گھبرا کر نیچے اترا اور چیخ کر بولا، واپسی، جلدی جلدی بھاگو، اللہ کی پناہ، ایک آدمی پیڑ لا رہا ہے، پتہ نہیں دوسرے مارنے کے لیے کیا کیا لا رہے ہوں گے۔ اور دشمن کی فوج سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگی اور پھر گھوڑا بھی وہیں پر آ کر رکا جہاں پر دوسرے ملک کی فوج رکی تھی۔ میدان بالکل خالی تھا۔ گھوڑا جیسے ہی رکا
عبد الغفور نیچے اتر گیا، زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ جب سانس قابو میں آئی تو خالی میدان میں نظر دوڑائی۔ گھوڑا کچھ دور پانی پی رہا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا۔ عبد الغفور سمجھ گیا کہ دوسری فوج بھاگ چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ بھی اپنی فوج کو لے کر میدان میں پہنچ گیا۔ یہاں صرف گھوڑا تھا، عبد الغفور اور جڑ سے اکھڑا ہوا پیڑ۔ بادشاہ نے فوراً گھوڑے سے اتر کر عبد الغفور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا تم نے اس بہادر سپاہی کو؟ یہ پیڑ اکھاڑ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے آیا تھا۔ عبد الغفور سے حسد کرنے والے حیران و پریشان کھڑے تھے۔ اس کارنامے پر بھی عبد الغفور کو بہت سے انعاموں سے نوازا گیا اور بادشاہ نے اسے اپنا وزیر بنانے کا اعلان کر دیا۔ عبد الغفور لوٹ کر گھر آیا اور اپنی ماں کو سارا حال سنا کر کہا، اماں بہتر یہی ہے کہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے۔ 2 دفعہ تو اتفاق تھا جسے کارنامہ سمجھ لیا گیا، مگر تیسری بار نہ جانے کیا ہو، اس لیے ہم راتوں رات اپنا سامان لپیٹ کر یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ جان ہے تو جہان ہے، ویسے بھی ہمارے پاس بہت دولت اکٹھی ہو گئی ہے۔ پھر اسی رات عبد الغفور اور اس کی ماں نے خاموشی سے وہ شہر چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔